وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تب اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ سورۃ الکوثر اس کو آج ہم اس نشست میں پڑھیں گے۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ ہم قرآن مجید کی مختصر ترین صورت جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں، سب سے چھوٹی صورت۔ اور اگر دیکھیں گے تو یہ ابھی ہم اس کی تشریح انشاءاللہ پڑھیں گے اور حدیث بھی پڑھیں گے، کچھ اور بھی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تھوڑے سے الفاظ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قسم کی تسلی دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ہم اس کی تشریح یا باقی جو کوثر کیا ہے اس کی طرف جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، اعطیناک، ہم نے دی، کا تجھے، الکوثر، الکوثر ابھی کہیں گے اس کو۔ تو بے شک ہم ہی نے تجھے الکوثر عطا فرمائی یا دی، تو کیا کر تو، فصلی لربک وانحر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمنی کرنے والا، اس میں فاعل ہے شانیہ، بے شک تیرا دشمن ہی وہی ابتر، بے اولاد ہے، دم کٹا ہے، جڑ کٹا ہے، یہ سارے معنی ہیں، ان میں سے ہم ایک لیں گے لیکن تشریح کے بعد دیکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اچھا جی، تو پہلے اس کا ویسے دیکھ لیتے ہیں۔ اب تر کا ترجمہ ہم کریں گے جڑ کٹا، ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک۔ اس کو کر رہے جڑ کٹا ہے۔ تو پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ کے بہت نام کے زیادہ ساتھ رحم جو بہت کرنے زیادہ والا رحم کرنے والا اور اور اللہ کے انتہائی نام کے مہربان۔ ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ انا، بے شک ہم نے، بے شک ہم نے، آتوینا، ہم ہی نے دی، ہم ہی نے تجھے دی، ہم ہی نے عطا کی، کر لیتے ہیں عطا، کر لیتے ہیں دی، ہم نے عطا کی، کا تجھے، 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 تو ترجمہ بنے گا انا اعطیناک، بے شک، ترجمہ کریں آپ، بے شک ہم ہی نے تجھے تجھے ہم عطا ہی عطا کی، نے تجھے بے عطا شک کی، ہم ہی نے تجھے عطا کی، الکوثر، الکوثر، الکوثر۔ الکوثر۔ تو فصلی لربک، تو 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 اے اے نبی نبی صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کے آپ لیے اپنے نماز رب کے پڑھ، لیے اپنے نماز رب پڑھیں۔ کے لیے، جی اگر پہلے اے نبی لگانا ہے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ اے نبی بے شک ہم ہی نے تجھے الکوثر عطا کی، تو فا ہو جائے گا تو، فصلی لربک وانحر، تو 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 اپنے اپنے چلے گا، رب رب کے کے لیے لیے رب کے نماز لیے پڑھ، نماز اپنے قربانی۔ پڑھ، رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر،
ان شانئک، بے شک شک تیرا تیرا دشمن ہی ہی بے شک تیرا دشمن ہی دشمن ہی هو الابتر، وہی جڑ کٹا ہے۔ جڑ کٹا۔ وہی جڑ کٹا ہے۔ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا۔ سر یہ ادب اس اور لیے شانے کے اندر کیا فرق ہوگا؟ یہ بھی ذرا واضح کر جی دیجیے گا، آپ پہلے ادب، فرما دیجیے۔ ہاں جی، ہم نے آپ پہلے پڑھا ہوا ہے، دشمنی سے جو دشمن کرنے والا ہو وہ بنے گا مطلب شان جی۔ جی اور اس کو میرا خیال ہے کل دیکھ لیں گے تو زیادہ جی بہتر ٹھیک ہے۔ ہو گیا سر، بالکل ٹھیک ہے صحیح سر، کوئی مسئلہ نہیں سر، آپ کل جی، دیکھ لیں گے۔ یہاں جو نی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے پہلے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم، جی 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 بالکل پڑھا تھا بالکل نا آپ ایسا، نے جی 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 جی۔ جی بالکل پڑا تو ہوا کیا مطلب تھا شنعان۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم؟ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے۔ ہاں، اور تمہیں اس بات پر، کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے، میرا خیال ہے آگے ہے اللہ تعدلو۔ تعدلو، جی اسی طرح کا ہے، اللہ جی، تعالیٰ معاف ہاں فرمائے، جی، الفاظ ہاں آگے جی، پیچھے ہو جائے۔ یہی ہوگا جی، اللہ تعدلو کہ تم عدل عدل نہ نہ کر۔ کرو۔ انصاف نہ کر پاؤ یا عدل نہ کر پاؤ، اے دلو ہوا اقرب للتقوی، تو تم عدل کرو، بے شک یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو شنعان بنا ہے، اس لیے میں نے بتایا کہ وہ جو شنعان تھا اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، اس سے شانیہ بنے گا دشمنی کرنے والا، تو اس کو ہم اپنی زبان میں دشمن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ بھی اس کا سیاق و سباق کیا ہے، تب اس کی سمجھ آنی ہے۔ سیاق و سباق اس کا بھائیو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جب وہی رک گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری تسلی دلائی۔ وہ کون سی صورت ہے بھلا؟ والضحیٰ، میرے جی خیال تو جی 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 ٹھیک، والضحیٰ جی، جی جی۔ مطلب اگر ہم اس کو پڑھیں ابھی اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودعک وہاں ربک وما قلی۔ کیسے خوبصورت طریقے سے ایک تسلی دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والضحیٰ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ اور اور سورج سورج کی روشنی روشنی کی قسم۔ جی، دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی رات قسم کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے رب تجھے نے تجھے نہیں نہیں چھوڑا چھوڑا، اور وہ ناراض ہوا۔ اور نہ وہ بیزار ہوا یا نہ وہ ناراض ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور آگے تسلی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ترجمہ کیا تھا؟ اور اور یقیناً آخرت تیرے بعد میں لیے آنے والا وقت تیرے لیے پہلے ہے، پہلے آنے والے وقت سے جی، بہتر ہے۔ بعد میں آنے والا وقت یا بعد میں آنے والی حالت، دونوں ترجمے تھے۔ ہم نے کہا تھا بعد میں آنے والا وقت تیرے لیے بہتر ہے من الاولیٰ، پہلے وقت سے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ خود اکیلے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی بڑا بعد میں آنے والا وقت دیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ کیوں جی؟ جی بے شک۔ جی اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو ہم نے پڑھا تھا ان قریب یقیناً ان قریب جی تجھے تیرا رب تجھے دے گا۔ اور تو فترضیٰ کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ تو اور کہ تو تو راضی ہو راضی جائے۔ ہو جائے گا۔ تو راضی ہو جائے گا۔
بالکل جی ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العالم نشرح اس کے اندر بھی کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا جی. اور پھر تسلی دی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمت رکھیں کہ ہر مشکل، بے شک ہر مشکل کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ آسانی. آسانی ہے. آسانی. اور بے شک، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. پہلے ہے بے شک نہیں ہے، ویسے وہاں ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ایسے ہی ہے جی. فإنہ پہلے ہے فإن پہلے ہے، اچھا. جی. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بالکل جی، وہاں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. یہاں جو صورتحال تھی اس جگہ پر، یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری جو مشکلیں تھیں وہ آ گئیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہوئی، حالات ایسے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغموم تھے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو بندے ہیں جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود، اور وہ ویسے مفسر حدیث کہلاتے ہیں، قرآن بھی کہا ان سے سیکھو، اور حضرت ابن عباس یہ بھی مفسر قرآن ہے، ان سے سیکھو. تو میں ان کی بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ حضرت جو عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عباس ہی ہیں رسول پاک کے چچا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال ہو گیا تھا جی، بڑے جی. بیٹے تھے. ان کے بعد ان کی بیٹی ہیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بعد ایک اور بیٹے اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے، اور ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا عبداللہ. اب اور اس کے بعد ساتھ ہی وہ کر لیتے ہیں کہ تین اور بیٹیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ، اور پھر حضرت رقیہ. کیوں جی؟ فاطمہ سب سے آخر میں. بہرحال میرے پاس جو ابھی میں نے وہاں سے نوٹ کیا وہ فاطمہ شاید آخر میں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ درمیان میں انہوں نے درمیان میں لکھا جی. ٹھیک. تو آپ کو پتا ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب وہ فوت ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ، ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. حضرت فاطمہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اس لیے کہ میں نے آگے حضرت فاطمہ کا ذکر کرنا ہے کہ وہاں سے کس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، قرآن مجید میں سے انشاءاللہ ہم کچھ آیات پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے کہ اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ بھی مرد کی طرف سے ہی اولاد ہو، اللہ کے ہاں عورت کی طرف سے بھی اولاد. اور ہم سورہ انعام کی ابھی میں بتا رہا ہوں کہ آیت نمبر 83، 84 اور 85 پڑھیں گے. اگر کسی کے پاس ہے قرآن مجید تو وہ کھول لے اتنی دیر میں. سورہ انعام سورہ جی، الانعام کی 83، 84 اور 85. ہاں جی. تو ہم 84، 85 پڑھیں گے. اس میں مطلب اس کے ساتھ لنک ہے باقاعدہ اس کا جو ہم شروع کر رہے ہیں. جی بالکل سر. تو ہوا یہ کہ حضرت قاسم بھی انتقال کر گئے، اور اس کے بعد حضرت دوسرے بیٹے جو ہوئے حضرت عبداللہ، وہ بھی انتقال کر گئے. اور ان کے ہاں یہ تھا کہ نسل، اور اب بھی ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ نسل تو جی مرد سے ہوتی ہے، کیوں جی؟ یہی ہم کہتے ہیں نا جی. جی یہی ہے. یہ کہتے ہیں، اور یہ اتنا پکا ہے کہ ہمارے ذہن سے نکلتا ہی نہیں. کیوں جی؟ جی جی. جی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت قاسم کو بھی لے لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے دشمن تھے، سب سے بڑا
ابو جہل اس کے بارے میں آتا ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، وہ رسول پاک کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اور جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے ہیں تو ابو لہب جو تھا وہ دوڑا ہوا گیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو مبارکباد دی، کہا کہ جو ہمارا، اب ہم اپنے الفاظ میں کہیں گے، روایت ان کی کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا جو دشمن ہے، نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لہذا اب کیا ہوگا، اس نے بھی فوت ہو جانا ہے اور اس کے بعد ان کی نسل چلنی نہیں۔ کیوں جی؟ جی تو اس وقت جو لفظ استعمال کیا تھا وہ ہمارے اس کے اندر موجود ہے، ان شانئک هو الابتر، اس نے کہا کہ باترا محمد، جی بلکہ باترا محمد اللیلہ، کہ آج رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لا ولد ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، جی وہ بے اولاد ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد نہیں دی، تو اسی سے ہی ہم نے ہوول اب تر پڑھا ہے۔ اور اس کے اندر بھی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے اور ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا، دشمنیاں مخازت ختم ہو جائیں گی اور سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ جو مطلب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مصطفیٰ مجتبی، اللہ کے رسول اور آخری رسول، لیکن جو احساسات تھے وہ ایک والد کے جو اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں وہ ضرور تھے، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آنسو بھی نکلے، اور جو صحابہ کرام تھے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، وہاں کیا تھا کہ بھی صبر کی تلقین تھی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم جو ابھی میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ فطری چیز ہے کہ بھئی آنسو آئیں، دل کے اوپر بوجھ ہو تو وہ آنسوؤں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اب یہ تھے وہ حالات جن حالات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ صورت اتاری کہ دشمن آپ کو باترا محمد اللیلہ کہا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ خوشیاں منائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا وہ ہم نے ابھی پڑھا، یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی بالکل۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں کہ یہ جو انا اعطینا الکوثر جو ہے، انا اعطینا کل کوثر، بے شک ہم ہی نے تجھے الکوثر عطا فرمائی، یہ کیا چیز ہے اس کو تو دیکھنا ہے۔ کوثر کا مادہ وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ جو التکاثر پڑھا تھا اس کا بھی مادہ کاف سے رے اور تے تھا، اور یہ کوثر کا بھی کاف سے رے اور تا گول جو ہے کثرتن۔ اس طریقے سے جو قرآن مجید کے اندر مبالغے کے سیکھے ہیں اس کے اندر ایک وزن ہے فوعلن، جیسے کوثرن آ گیا، تو فوعلن جو وزن ہے عربی کا یہ مبالغے کے لیے آتا ہے۔ مثلا کیا ہوگا، اگر کوثر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کثرت، ان کا ترجمہ کیا ہوا، کثرت، بہت زیادہ۔ تو جی الکوثر کا مطلب ہوگا بے انتہا کثرت، بے انتہا بے انتہا کثرت، یہی معنی ہوگا جب بہت زیادہ کثرت، یہ اس کے معنی بنیں گے۔ اب یہ کثرت کیا ہے اس کچھ بھائیوں پڑھ لیں گے تو اب پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، اور ہم امتی ہوتے ہوئے اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم نے
اس کوثر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ جام پینا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوثر پر کھڑے ہو کے ہمیں پلائیں گے. کیوں جی؟ جی تو پہلی چیز جی کرتے ہیں کہ کوثر جو ہے وہ جنت کے اندر نہر کا نام ہے. کوثر ایک ترجمہ. پہلے بھی اس کا ترجمہ سارا کر لیتے ہیں. پہلے بتایا کہ بے انتہا کثرت. اب وہ کثرت کس کس کے اندر آ سکتی ہے؟ وہ دین اسلام. پھر یہ ہے کہ اس دین اسلام کا جو قرآن مجید ہے اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول اور وحی کا اختتام ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے اخلاق حسنہ. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو امت کو کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ خیر. خیر. خیرہ امتن، جی بہترین امت. اب اگر بنے تو ہم، پھر یہ ہے کہ جنت بذات خود اللواء الحمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہوں گے، ان کے لیے دروازہ کھلے گا. ہم اس جھنڈے کے تلے اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اس جھنڈے کے تلے جائیں گے جنت کے اندر. یہ سارے کے سارے بالاختصار انعامات ہیں، ورنہ وہ انعامات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے ہیں ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے. کہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. اب ایک تو ہے الکوثر، دوسرا ایک بتایا کہ کثیر نعمتوں کے حساب سے، دوسرا بتایا نہر کوثر جنت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ چیزیں. آپ تو اور تیسرا جو ہے وہ ہے حوض کوثر. کیا ہے جی؟ حوض کوثر. حوض کوثر. اب وہ جو جنت کی اپنا بخاری شریف کے اندر یہ چیز آتی ہے، جی میں نے آپ کے لیے مطلب یہ کی تھی کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ جو نہر کوثر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. تو میں نے آپ کے لیے لکھی تھی یہاں لیکن مجھے ابھی مل نہیں رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جا رہا تھا وہاں جنت کے اندر، اسیرو کا لفظ آتا ہے کہ میں چل رہا تھا تو میں نے پوچھا، وہاں ایک نہر تھی تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اچھا یہ ہو گیا کہ یہ سامنے میرے آ بھی گئی جی. انس رضی اللہ تعالیٰ، یہ ترمذی کی حدیث ہے 3369. آپ نے میرے ساتھ بڑے تحمل سے اس کو سننا ہے، اس لیے کہ 3 آیات ہیں ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے. کوثر کو ہم سمجھیں گے اور یہ جانیں گے کہ ہمیں اس کی طلب ہے، اور یہ طلب تب ہوگی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ حوض کوثر پر بھی پینا ہے، اور پھر نہر کوثر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں اور وہ حق ہے، اس کے بارے میں حدیث ہے. ترمذی کے اندر 3361 ہے، ابن ماجہ کے اندر 4334 ہے، بخاری شریف کے اندر 4964 ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں پر اس کے الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو میں ان میں سے ایک آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. انس رضی اللہ تعالی، انس بن مالک رضی اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی السماء، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں پر گئے تو قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتیتو علی نہرن، میں ایک نہر پر آیا.
آگے ہے جی حافتاہو کباب لؤلؤی، حافت کہتے ہیں، ہفت کہتے ہیں کنارے کو، حافتاہو کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا کنارہ، اس کے دونوں کنارے، جی ہفت حافتا، جو ہے وہ تو ہو گیا نا، حفتا جی بن گیا، تو اس کے دونوں کنارے کباب اللؤلؤی مجففن، اچھا کباب قبا سے نکلا ہے، قبا گنبد کو کہتے ہیں، تو وہ کباب بنا، وہ گنبد تھے، اللؤلؤ موتیوں کو کہتے ہیں، مجففن کا مطلب ہوتا ہے جو خولدار ہوں، اندر سے خالی ہوں، خیمے کی طرح ہوں، کیوں جی؟ جی جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتی جو تھے ان کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا ما ھذا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ تو قالا ھذا الکوثر، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے الکوثر، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، یہ جی ایک آ گیا۔ جی جی اب ابھی عبیدہ رضی اللہ تعالی بخاری شریف کے اندر 4965 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے، قالا سألت عن قوله تعالی انا اعطیناک الکوثر، جی کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ یہ جو انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کیا ہے؟ قالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نہر اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نہر ہے الکوثر جو کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعطیہ اسے دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے ساتھیوں کو؟ جی جی آگے جی، اب وہ اوپر تھا حافیہ، اسی کو شاطی بھی کہتے ہیں، شاطی کنارے کو کہتے ہیں، جو بڑا سمندر ہے اس کا کنارہ ہو، تو یہاں ہے کہ شاطیاہ علیہ، اس کے دو کنارے ہیں، در مجفف، وہ خولدار موتیوں کے ڈیرے اس کے لگے ہوئے ہیں، آنیاتہ کا آدھا دن نجوم، اور اس کے ارد گرد پیالے برتن وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد ستاروں جتنی ہے۔ کتنی ہے جی؟ ستاروں جتنی، ستاروں جتنی ہے۔ کا آدھا دن نجوم، ستاروں جتنی۔ اچھا جی، اب انس بن مالک سے ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کافی ساری ہیں، میں یہ ساری 50 حدیثیں 40 صحابہ سے اور باقی دوسروں سے، یہ ماشاءاللہ جو اگر دیکھنی ہو تو آپ نے تفہیم القرآن پڑھ لینی ہے، وہاں آپ کو ساری تفسیر مل جائے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ وہاں نہیں ملے گی، وہاں اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا جی۔ تو انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ جناب بڑا غور سے سننا ہے، قالا بینما اسیر فی الجنہ، کہ جب میں جنت کے اندر چل رہا تھا، اسیرو ایک تو ہوتا ہے نا اسیر قیدی کو، ایک اسیر سیر سے بھی نکلا ہے، اسیر اس سے مضارع ہے کہ میں سیر کر رہا تھا، میں چل رہا تھا، اذا انا بنہر، اچانک میں ایک نہر پر آیا، اب یہاں بھی یہ ہے حافتاہ کباب الدر المجففی، اس کے دونوں سائڈوں پر گنبد تھے جن کے ارد گرد وہ کیا تھے؟ خولدار موتیوں کے بنے ہوئے۔ قلتو ما ھذا جبریل، میں نے کہا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ قالا ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، آپ نے ترجمہ کرنا ہے اس کا، ھذا الکوثر، یہ الکوثر ہے جو یہ تیرے الکوثر ہے، تیرا رب تجھے دے۔ الذی آتاک ربک،
جو جو تیرے تجھے رب نے تجھے عطا کی ہے۔ جو تیرے رب نے تجھے عطا کی ہے. مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ آج عربی ماشاءاللہ آپ سن کے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. آگے سنیں. آگے جناب ہے اہم چیز. آگے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا طِينُهُ او طیبہ. طین کہتے ہیں مٹی کو اور طیب کہتے ہیں خوشبو کو، کہ اس کی مٹی یا اس کی خوشبو وہ کیسی تھی. مطلب ہے اس کی خوشبو پانی کی تھی یا مٹی کی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ مسک اظفر، وہ تیز مشک یا کستوری کی خوشبو تھی وہاں. یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے الکوثر. الکوثر. وقت کم ہے جی. اب یہ ہے جناب الکوثر. اب دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہے کوثر اور ایک ہے حوض کوثر. ایک نہر کوثر آ گئی. نہر کوثر کہاں میں ہم نے ابھی حدیث کے اندر پڑھی؟ جب جنت رسول کے پاک اندر. صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سیر جنت کے کر رہے اندر. تھے تو وہاں نظر آئی. بالکل ٹھیک ہے. وہاں دیکھی آپ نے. حوض کوثر جو ہے یہ جنت میں نہیں ہے، یہ میدان محشر کے اندر آئے گی. تو آئیے ذرا اس کا بھی تعارف کریں گے. تعارف اس کا جی 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 سر. سنیں ذرا. مسلم شریف کی حدیث ہے اور نمبر ہے اس کا 2300. حضرت ابو ذر ہیں، انہوں نے اس کو کہا اور لمبی حدیث ہے. پیچھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ حوض کوثر سے جو پرنالے آتے ہیں نا اوپر سے نیچے، یا آبشاریں آتی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو آبشار یا پرنالہ لفظ ہوتا ہے اس کے لیے لفظ جو ہے وہ ہے میزب. میزب کس کو کہتے ہیں؟ نالے میزب پرنالے پرنالہ. کو کہتے ہیں. میزب نالی کو کہتے ہیں. میزب اوپر سے جو نیچے گر رہی ہو چیز وہ آبشار ہو اس کو کہہ لیں. کیا جی؟ جی اب یہ پتا چلا. اب سنیں. قال رسول، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی وہاں کے جو برتن ہیں ان کی تفصیل ذرا مجھے ہمیں بتائیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حوض کوثر کے برتن کیسے ہوں گے. اب قال الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، الآنیات اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبها. میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہیں جی. آنیہ کہتے ہیں برتنوں کو. الآنیات ہو کا ترجمہ کریں اس کے اس کے برتن. اس کے برتن. خاص برتن. اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان کے جو ستارے ہیں اور اس کے ستارے. جو کواکب ہیں ان کی تعداد سے بھی وہاں زیادہ ہیں. آگے جی جی. آگے فرمایا سبحان اللہ. الا الا خبردار سنو. خبردار. کیسے؟ کہ فی اللیلۃ المظلمہ، جس سے کہ ستارے ہوں کہ اندھیری رات ہو اس میں، المسحیہ اور وہ کوئی بادل نہ ہو. تو اس وقت جناب اندھیری رات ہو بادل بھی کوئی نہ ہو تو کتنے ستارے آپ دیکھیں گے؟ بہت زیادہ. انگنت. بہت زیادہ. آگے جناب آ رہا ہے اور یہ حوض کوثر کے مطلب آنیت الجنت. اب انہوں نے بتایا کہ جنت کی پہلی بات بتاتا ہوں. آنیت الجنت من شرب منہا لم یظمع آخر ما علیہ، کہ جنت کے برتن ایسے ہیں کہ جس نے ان کے ساتھ پی لیا تو اس کو آخری مرحلے تک، جو بھی اس کے اوپر کوئی آخری مرحلہ آئے گا اس وقت تک اسے پیاس نہیں لگے گی. نہیں لگے گی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَشْخَابُ. اب یہ نیا لفظ ہے. وَيَشْخَابُ کا مطلب ہوتا ہے گر رہے ہیں. فِيهِ
اس میں یعنی اس کہ میں حوض کوثر کے اندر گر رہے ہیں، یشخاب فیہ، اس حوض کوثر جو میدان معاشر کے اندر ہے اس کے اندر گر رہے ہیں میزبانی من الجنہ. ابھی میزبان میں نے آپ کو بتایا دو جی آبشار نالے دو آبشاریں کہاں سے؟ جنت سے. جنت جنت میں سے. سے. اب وہ کس میں سے ہیں؟ وہ اسی نہر میں سے آئی ہیں، اور اس میں سے دو آبشاریں اس حوض کوثر کے اندر آ رہی ہیں. من شاربہ، یہاں بھی کہا من شاربہ منہ لم یظمأ، جو بھی اس میں سے پی لے گا اس پیجیے گا. کو پیاس نہیں لگے گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دن سورج کتنا ہوگا؟ سوا میل یا سوا نیزے پر کہتے سوا ہیں. میں سوا پیاس نیزے. زبردست لگی ہوگی اس وقت، اگر حوض کوثر سے جس نے پانی پی لیا اس کو نہیں ملے گی. اب جناب بتائیے، اس کا عرض بھی بتایا کہ عرضہ مثل طولہ. اب اس کا ترجمہ کریں، عرضہ مثل طولہ. اس اس کا کا عرض عرض اس کی چوڑائی لمبائی اس کی لمبائی کے برابر ہو. ہاں، اس لمبائی. کا عرض اس کی لمبائی جتنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ مربع ہے جی، ایک سکوئر. اب کتنا ہے جی؟ ما بینا عمان الى ایلہ. عمان جو ہے یہ سلطنت آف عمان، ابھی عدن کے ساتھ یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مختلف جگہ آئی ہیں. عدن بھی آیا ہے وہاں حدیث کے اندر دوسری، اور عمان بھی آیا ہے. پھر جدہ کے ساتھ ایک عجفہ لفظ ہے وہ بھی آیا ہے. لیکن ایلا وہ ہے بندرگاہ جو اس وقت اسرائیل کے پاس ہے فلسطین کے اندر، تو وہ ایلات ابھی اس کا نام ہے، تو وہ ایلا ہے. ماؤہ اشد بیاد من اللبن، اس کا پانی اتنا سفید ہے جیسا کہ لبن، دودھ. آہلا حلوہ ہے، حلوہ. آہلا، اور اس کا مٹھاس من العسل. عسل کس کو کہتے ہیں؟ شہد. شہد. اور اس کی مٹھاس شہد جیسی ہے. اب وقت ختم ہو گیا ہوا ہے، آپ صرف یہ دیکھیں کہ یہ سارے کا سارا حوض کوثر کے اندر ہے. اوپر جانا ہے انشاءاللہ جنت کے اندر، تو وہاں نہر کوثر بھی ہوگی. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر. اللہ. خواہش کریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں اس حوض کوثر سے بھی پانی پلا، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تیرے فضل اور کرم کے ساتھ ہم جنت میں جائیں، اور نہر کوثر کے ساتھ ساتھ جو گنبد بنے ہوئے ہیں خیموں کی طرح، وہ ہوگی رہائش گاہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہت ساری چیزیں میں آپ کے لیے لایا تھا. اب ترجمہ کون ساتھی کریں گے؟ وقت کم ہے. جی میں کرتا ہوں سر. جی کریں بسم پلیز. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہی نے آپ کو الکوثر عطا کی. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہے. جڑ کٹا ہے. یہ ذرا بند کر دیں جی پلیز. جی اب جتنا بھی وقت ہے نا، میں وہ بتا ہی رہا تھا آپ کو کہ جو آپ کے پاس 83 84 وہاں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، دونوں میں سے ہاں جی یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اعوذ باللہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہ آ گیا جی. آگے ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب دیے. کُلًّا ہَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. آگے آتا ہے وَنُوحًا